قرآن نے ہمارے 4 اکابرین کے بارے میں جھوٹ اور افتراء سے کام لیتے ہوئے ان کی طرف ان کی عبارات سے غلط مطلب بیان کیا، ان کی عبارات کے اندر تحریف کی اور علماء عرب کو دھوکے کے ذریعے سے ان سے فتوے حاصل کیے۔ جب اس کی سازش کے بارے میں پتہ چلا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء عرب کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھے، جو کہ المحنت علی المفند کے نام سے چھپے ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں کہ حضور علیہ السلام کی روزہ اطہر کی طرف نیت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ کی طرف سفر کر رہا ہے تو اسے کیا نیت کرنی چاہیے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت کرنی چاہیے کہ میں اس لیے مدینہ جا رہا ہوں کہ وہاں جا کر نماز پڑھوں گا، یا روزہ اطہر کی زیارت کی نیت اس کو کرنی چاہیے؟ ان میں سے کون سا بہتر ہے طریقہ؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ 2 سوالات ہوئے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جوابات دینے سے پہلے بطور تمہید کی 3 باتیں عرض کی ہیں۔ جواب ہم بعد میں دیں گے، پہلے آپ بطور تمہید کی 3 باتیں سمجھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عادت ہے کہ جب کسی کے بارے میں کسی کو اگر نفرت آ جائے، دل کے اندر میل آ جائے، تو پھر آپ جتنی بھی اصولی جواب دیتے چلے جاؤ، تحقیقی جواب دیتے چلے جاؤ، تو آپ کے جواب کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل کے اندر آپ کے بارے میں کیا آ چکی ہے؟ کدورت آ چکی ہے، نفرت ہے۔ اس لیے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کے بارے میں، اپنے بارے میں بیان کیا کہ ہمارے بارے میں جو تمہارا عقیدہ یا نظریہ بن چکا ہے کہ یہ وہابی ہیں اور یہ لوگ اس طریقے سے ہیں، تو اولاً ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں مسائل کے اندر، فروعیات کے اندر، اور ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی کس کے اندر تقلید کرتے ہیں؟ اصول کے اندر، عقائد کے اندر۔ تقلید کا مطلب عقائد کے اندر یہ ہے کہ جو مفہوم اور مطالب قرآن کریم کے انہوں نے بیان کیے تھے معتزلہ کے مقابلے میں، ہم وہی مفہوم اور مطالب کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی وہی تشریح معتبر ہے جو انہوں نے کی ہے۔ یہ ہے تقلید کا مطلب۔ سمجھ کے بات کو؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی تقلید کرتے ہیں عقائد میں نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو مفہوم اور جو معنی انہوں نے بیان کیا تھا معتزلہ کے سامنے، ایک معتزلہ نے بیان کیا، ایک انہوں نے بیان کیا، تو جو انہوں نے بیان کیا ہم کہتے ہیں یہ والا معنی صحیح ہے، اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ سمجھ کے بات کو؟ اچھا، یہ تو پہلی بات۔ دوسری اسی طرح ہمارے ہاں صوفیہ کے طریقے بھی ہیں، ہمارے ہاں چشتی، سہروردی، قادریہ اور نقشبندیہ، یہ سلسلے بھی ہیں کہ ہم پیر مریدی کا یہ سلسلہ بھی ہمارے ہاں چلتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا ہمارے بارے میں کہ ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں، یا ہم لوگ جو ہے بالکل اپنے جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتے ہیں، یا ہم بالکل سب کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ خود تم نے قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے اجتہاد کرنا ہے ہر بندے نے، ایسی بات نہیں، بلکہ ہم تو اپنے بڑوں کی باتوں کو مانتے ہیں، بڑوں کے حکم سے چلتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے جس کا خلاصہ، ہم اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم معصوم عن الخطا ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یا ہماری زبان اور قلم کبھی ان سے غلطی ہوئی نہیں ہے، یہ غلطی سے محفوظ ہیں، ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے۔ البتہ ہاں بریلویوں کا یہ دعویٰ ہے۔ کس کا بھائی؟ بریلویوں کا یہ دعویٰ ہے مولوی احمد رضا خان کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ ایک جگہ پر نہیں، انہوں نے تقریباً 1 درجن سے زائد کتابوں کے اندر اپنے اس دعوے کو لکھا ہے۔ اللہ نے احمد رضا خان کی زبان اور قلم کو ایسا محفوظ کر لیا تھا کہ وہ ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا مطلب نکلا؟ معصوم عن الخطا تھا۔ یہاں کتاب رکھی ہوئی ہے احکام شریعت، اٹھاؤ ذرا، اس میں دیکھو آپ، شروع کے اندر سب سے پہلے صفحے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ المیزان یہاں رکھی ہوئی ہے، احمد رضا خان نمبر، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ غلطی نہیں ہو سکتی ہماری زبان یا ہمارے قلم سے، بلکہ ہم بالکل اقرار کرتے ہیں انسان ہے، بشر ہے، اور بشر کے اندر جس طرح دوسری ضروریات ہیں، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کو نیند بھی آتی ہے، اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کے اندر شہوات بھی ہیں، ساری چیزیں بشری جو تقاضے ہیں اللہ نے رکھے ہیں انسان کے اندر، ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ انسان بھول بھی جاتا ہے، غلطی بھی کر دیتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک ہی ذات، ایک ہی شخصیت حضرات ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ غلطیاں ان کی طرف ہو سکتی تھیں، لیکن اللہ نے ان سے پھر بھی ان کو کیا کیا بھائی؟ محفوظ رکھا ہے۔ ان کو غلطی نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ، ان کو برقرار نہیں رکھتا اس کو پر۔ تو یہ انبیاء کی صفت ہے۔ اور بعض جگہ پر تو یہ لکھا ہے کہ خود انہوں نے بریلویوں نے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں، البتہ کبیرہ نہیں ہوتے۔ انبیاء سے کیا گناہ اور گناہ کبیرہ نہیں ہوتے، سمجھ رہے بات کو؟ جبکہ اپنے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جب بات آتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کمال دیا تھا، اعلیٰ حضرت کی اللہ تعالیٰ نے کتنی حفاظت کی تھی۔ لکھتا ہے، یہ احکام شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 8 ہے، علماء دین کے اعلیٰ کارنامے 14 صدی سے چلے آ رہے ہیں، مگر لغزش قلم، ٹھیک ہے بھائی، اور فلتت لسان سے بھی محفوظ رہنا یہ اپنے بس کی بات نہیں۔ کوئی غلطی ہو جائے، چاہے زبان سے ہو یا قلم سے ہو، اس سے محفوظ ہو، یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس کی بس کی بات نہیں۔ زور قلم میں بکثرت تفرد پسندی میں آ گئے، بعض تجدد پسندی پر اتر آئے، تصانیف میں خود آرائیاں بھی ملتی ہیں۔ اب دیکھو یہ اکابر کے بارے میں کس طریقے سے یہ کہہ رہا ہے۔ بعض اہل علم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے زور قلم کی وجہ سے وہ تفرد انہوں نے اختیار کر لیے، اور بعض تفسیروں کے اندر انہوں نے لغزشیں کر دی مفسرین نے، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، تصانیف کے اندر بھی بہت کی انہوں نے، اور بعض تجدد پسندی پر اتر آئے، تصانیف میں خود آرائیاں بھی ملتی ہیں، لفظوں کے استعمال میں بھی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، قول حق کے لہجے میں بھی بوئے حق نہیں ہے، حوالہ جات میں اصل کے بغیر نقل پر ہی قناعت کر لی گئی، لیکن ہم کو اور ہمارے ساتھ علماء عرب و عجم کو اعتراف ہے، یا حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی، یا حضرت مولانا بحر العلوم فرنگی محلی، یا پھر اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کے یہ حال دیکھا۔ جی بھائی، پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، پھر اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کے یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ نقطہ برابر بھی غلطی نہیں کر سکتا، اس کو ناممکن بنا دیا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اٹھاؤ ان کی جا الحق یہاں رکھی ہوئی ہے، مفتی احمد یار خان گجراتی کی، وہ کیا کہتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور کرم کو اللہ نے ناممکن کا بات سمجھتے ہو بھائی؟ یہ تفصیل کرتا ہوا تھا عصمت انبیاء کے بارے میں، ٹھیک ہے بھائی؟ کرتے کرتے کہتا ہے رہے گناہ، انبیاء کے گناہ کے بارے میں بات کرتا ہے، رہے گناہ، ان کی تفصیل یہ ہے انبیاء کرام ارادتاً گناہ کبیرہ کرنے سے ہمیشہ معصوم ہیں، جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، اس سے معصوم ہیں، کہ جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بعد، ارادتاً آمدن، نہ نبوت سے پہلے گناہ کر سکتے ہیں نہ نبوت کے بعد گناہ کبیرہ۔
ہاں نسیانن خطاً صادر ہو سکتے ہیں. یہ ہے انبیاء کے بارے میں عقیدہ. نسیانن خطاً ان سے گناہ صادر ہو سکتے ہیں. جبکہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کیا لکھ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ پھر اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتاؤ یہ نبیوں سے اس نے بڑھایا یا کم کیا؟ بڑھایا. نبیوں سے بڑھایا نا اعلیٰ حضرت کو. جی اچھا یہ نبیوں سے بڑھا دیا پھر کہاں بریک لگائی؟ کہیں تو بریک لگائیں گے نا یار. مخلوق کے درجے میں رکھیں گے یا خالق کے برابر اس کو بٹھانا ہے؟ یہ دیکھو یہاں پر میں نے دکھا دیا انہوں نے کیا کر دیا بھائی؟ نبی سے بڑھا دیا. نبی سے بڑھایا ہے گا. ٹھیک ہے بھائی. نبیوں کے بارے میں کہا ان سے نسیانن خطاً گناہ ہو سکتے ہیں صادر ہو سکتے ہیں. یہاں کہتا ہے کہ خطاً یہ ان سے ان کی زبان اور قلم سے اللہ تعالیٰ نے ناممکن بنا دیا. ممکن ہی نہیں یہ محال ہو چکا ہے بس. ٹھیک ہے بھائی. ایک اور کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے مغفرت ذنب. کیا رکھی ہوئی کتاب؟ مغفرت ذنب. لکھی بھی بریلویوں نے ہے اور لکھی بھی احمد رضا کے خلاف ہے اور بریلویوں کے خلاف ہے. ابو الخیر جانتے ہو جمعیت کا ان کا وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے لال اس میں وہ اجرک پہنی ہوئی ہوتی ہے گلے میں حیدرآباد کا. اس نے لکھی کتاب. اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کا اس کے ترجمے کے اوپر انہوں نے بڑا جو شور مچایا یہ وہ دیوبندی گستاخ ہے یہ بھی گستاخ ہے یہ بھی گستاخ ہے وہ بھی گستاخ ہے وہ بھی گستاخ. پوری دنیا کے سارے لوگ گستاخ ہیں صرف احمد رضا خان بہت اچھا ہے. احمد رضا خان جی احمد رضا خان اس نے کتاب لکھی. انہوں نے شرم حیا نہیں آتی تم لوگوں کو؟ پوری دنیا کے سارے علماء کافر ہیں صرف تم لوگ ہو. تم نے اعلیٰ حضرت کو پھر وہ کہتا ہے ہمارے ہاں المیہ یہ ہے. وہ کہتا ہے ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو انبیاء کے درجے پر پہنچایا بلکہ انبیاء سے بھی بڑھا دیا کہ نبی کے بارے میں تو وہ گستاخی قبول کر لیتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں گستاخی قبول نہیں کرتا. یہ کون کہہ رہا ہے خود بھائی؟ انہی کا اپنا گھر کا بندہ گھر کی گواہی دے رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں ہاں وہی والا. صحیح ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھو دو میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیے جس سے تو یہ پتہ چلا کہ کیا کرتے تھے بھائی. یہ اعلیٰ حضرت کو کہاں تک پہنچایا انہوں نے؟ بولو 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 جلدی سے بولو. انبیاء سے بڑھ کر دیا انہوں نے. اچھا کہاں تک لے کے گئے؟ بڑھ کر تو کر دیا. کیا اللہ تک پہنچا دیا یا اللہ سے نیچے رکھا اس کو؟ اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کے نیچے رکھا انہوں نے؟ چلو یہ آگے ایک بات اور لکھتا ہے. یہی احکام شریعت ہے اس کا حصہ اول صفحہ نمبر 2 ہے. شروع کے اندر یہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ یہ لکھتا ہے کہ بھئی اعلیٰ حضرت بڑے ان کے وہ تھے لوگ آتے تھے ان سے افتاح سیکھتے تھے فتویٰ کیسے دینا ہے. تو یہ کبھی جو ہے نعیم کو دے دیا کبھی جو ہے اکبر کو دے دیا ایک فتویٰ جو ہے جواد کو دے دیا ایک امین کو دے دیا اور کہتا آ کر کہ چلو بھائی عصر کے ٹائم آنا کیونکہ پورے دن میں مصروف ہوتا ہوں. عصر کے ٹائم آنا عصر سے مغرب کے درمیان میں میرے کو سنا دینا تم نے کیا لکھا ہے. صحیح ہے. میں پورے دن کیا کرتا ہوں بھائی؟ مصروف رہتا ہوں. کیوں کیا مصروفیت؟ حضرت صاحب آپ کہیں پڑھاتے ہو کیا؟ میں پڑھاتا تو نہیں ہوں. پھر کیوں مصروف رہتے ہو؟ اصل میں یہ طلباء کہیں اور پڑھتے تھے ان کو عصر کے ٹائم چھٹی ہوتی تھی. اب انہوں نے جھوٹ بھی تو بولنا ہے نا. پہلی بات تو یہ اس کے پاس کوئی آتا ہی نہیں تھا. میں سب سے پہلی بات یہ کہوں اگر بالفرض آپ کہیں بھی لوگ آتے تھے تو وہ عصر کے ٹائم پڑھتے کہیں اور تھے وہاں سے عصر کے بعد یہاں پر آتے تھے وہ بھی شغل دیکھنے کے لیے آتے تھے. جس طرح ہمارے طلباء میں عادت ہوتی نا کہتے ہیں کہ آؤ یار ذرا آج ایک بندے کے بارے میں تمہیں دکھانے کے چلتے ہیں. وہ شغل دیکھنے کے لیے آتے تھے اور یہ سمجھتے تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. عصر کے بعد لوگ آتے تھے اور وہ کیا کرنے کے طلباء کیا کرنے کے لیے آتے تھے؟ شغل دیکھنے کے لیے آتے تھے. اور یہ بیوقوف سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑی فلم ہوں بہت بڑی چیز ہوں بہت بڑا عالم بن چکا ہوں میں کہ لوگ میری طرف آتے ہیں مجھ سے سیکھنے کے لیے. اچھا وہ بھی اس وقت زمانے میں لوگ ہنستے ہوں گے اس بیچارے کے اوپر. اچھا ابھی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عادت کریمہ یہ تھی حضرت کی کہ استفتاء ایک مفتی کو تقسیم فرما دیتے
ایک مفتی کو دیا، دوسرے مفتی کو، ایک مفتی کو، اس مفتی کو تقسیم کر دیتے، اور یہ صاحبان دن بھر محنت کر کے جوابات مرتب کرتے. ٹھیک ہے بھائی، سب محنت کر کے اپنے اپنے جواب لے کر آتے ہو. پھر عصر و مغرب کے درمیانی مختصر ساعت میں ہر ایک سے پہلے استفتاء پھر فتویٰ سماعت فرماتے. سوال پڑھو بھائی اور جواب بتاؤ کیا لکھا تم نے. ٹھیک ہے بھائی. میں نے کہا نا یہ صبح میں کیوں نہیں کرتا تھا، دوپہر میں کیوں نہیں کرتا تھا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے گا حضرت کوئی درس و تدریس کرتے تھے. یہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں لکھا، دعویٰ بھی نہیں کیا کسی جگہ پر. ہاں ایک دن اس کو جوش آ گیا کیونکہ اس نے پڑھا نہیں تھا کسی سے باقاعدہ. علم دین اس نے کسی سے حاصل. مولوی احمد رضا خان نے ان کی کتابوں میں لکھا ہے اس کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے آتا تھا قاری صاحب، ایک ٹیوشن رکھا ہوا تھا، قاری صاحب آتا تھا ایک پڑھانے کے لیے. صحیح ہے. اس کو کہتا تھا کہ پڑھو، قاعدہ پڑھو. کہتا پڑھو، کہتا نہیں پڑھوں گا. پڑھو، نہیں پڑھوں گا. اس کا دادا نے بلایا، احمد رضا خان کا دادا تھا، اس نے اس کو بلایا. صحیح ہے. دادا نے بلایا، دادا نے کہا کہ احمد رضا ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر آؤ. آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ استاد کو تنگ کرتے ہو. میں نہیں پڑھوں گا. کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ دکھاؤ یہ کیوں نہیں پڑھتا، دکھاؤ. تو حضرت دادا نے قاعدہ دیکھا، قاعدہ غلط لکھا ہوا تھا. اللہ نے اس کی زبان قلم کو محفوظ کیا ہوا تھا نا، غلطی سے ناممکن بنایا ہوا تھا. اس کی زبان سے وہ لفظ ہی نہیں نکل رہا تھا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب کیا نکلا بھائی؟ قاری صاحب غلط تھا. قاری صاحب کو پڑھانے نہیں آتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا غلط لکھا ہوا ہے. وہ کہتا تھا غلط پڑھو، احمد رضا کہتا نہیں پڑھوں گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں. وہ کہتا تھا پڑھو، یہ کہتا نہیں پڑھوں گا. 2 دفعہ ایسا ہوا. ایک واقعہ الگ ہے، پھر دوسری دفعہ ایک دوبارہ واقعہ ہے. کہتا ہے حضرت دادا نے بلایا، دادا نے کہا مجھے دکھاؤ کہ کیا مسئلہ، کیوں نہیں پڑھتا. یہ دیکھا تو اس کے اندر تو غلط لکھا ہوا تھا. یعنی اس کو پڑھانے کے لیے جو قاعدہ دیتے تھے وہ بھی غلط ہوتا تھا. مسئلہ تو یہ بھی ہے گا نا، مصیبت ہے. اس کو جو پوری دنیا کے اندر جو اس کے لیے قاعدہ ملا تھا، اس کے ہاتھ میں جو آیا قاعدہ، وہ قاعدہ کیا لکھا ہوا تھا؟ غلط لکھا ہوا تھا. جو استاد آیا پڑھانے کے لیے، وہ استاد بھی کیا تھا بھائی؟ نالائق تھا. اس کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا یہ غلط لکھا ہوا ہے. کتنی عجیب ہے. یہ ہے اس کا بچپن کا حالات. یہ اس نے اس طریقے سے یہ خود لکھا ہے، ہم نے نہیں لکھا. یہ تو اب اس پہ تعریف کر رہے ہیں نا، حضرت کی تو یہ تھا، اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا، غلطی نہیں کر سکتا تھا. یہ بیوقوف یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم استاد کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے کہ استاد اس کو پڑھانے والا کیا زیادہ. ان کی نظر اس طرف نہیں ہے کہ ہم استاد کی بے عزتی کر رہے ہیں. ان کی نظر اس بات پہ نہیں ہے کہ جو قاعدہ اس کو ملا ہے دنیا میں وہی قاعدہ خراب تھا، باقی سارے صحیح تھے. عجیب ہے. کہیں تو بندے کو ہوش سے کام لینا پڑتا ہے. اچھا چلو یہ تو ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوا بھائی؟ حضرت صاحب نے جو ہے چند وہ مسئلے کس چیز کے بھائی، جمع تفریق کے مسئلے سیکھے، ریاضی کے مسئلے جو ہوتے ہیں سیکھے. کیوں سیکھے؟ میراث حل کروں گا نا میں. جمع تفریق کے مسئلے سیکھے. کس سے سیکھے؟ اپنے باپ سے. کوئی کتابیں نہیں پڑھی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ حدیث کسی سے پڑھی، نہ کچھ بھی کیا. گھر میں بیٹھا رہتا، گھر میں اس کو کہا بھائی کتابیں پڑھی میں بس اس کو پڑھا کرو، اس کو یہ کرو. ہاں میں مانتا ہوں، جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ احمد رضا خان اس کے پاس یہ والا علم نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں جہاں تک اس کے پاس علم العادات تھا. اس بغیرت کے پاس علم العادات تھا. واقعی میں علم العادات ہے نا، یہ اس میں ماہر تھا. یہ تعویذات، یہ چونکہ یہ زیادہ تر جو نا ہندو حضرات جو ہے نا، وہ لوگ یہ کام کرتے تھے. اس زمانے میں مسلمان ہندوؤں کا ایک ساتھ ہوتا ہے. ہندو جو پنڈت ہیں، بڑے بڑے جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں، وہ لوگ علم العادات کے ذریعے سے لوگ ان کے پاس جاتے تھے. پنڈت صاحب مجھے شادی کرنی ہے، مجھے وقت بتاؤ کون سے مہینے میں کروں، کس وقت میں کروں، میرے لیے کنڈلی نکالو، وقت مقرر بتاؤ میرے کو، کون سی ساتھ میرے ہے گھڑی میں میرے لیے نقصان ہو جائے گا. بیوی کا نام یہ فلاں دن آپ نے کرنی ہے اور فلاں وقت میں کرنی ہے. لوگ اس کے مطابق وہ کرتے تھے. شاید آج بھی کرتے ہیں ہندوؤں کے اندر، آج بھی ہے یہ. وہ اپنے پنڈت کے پاس جاتے ہیں، اس سے جا کر پہلے وہ نکالتے ہیں ہمیں وقت بتاؤ. دے رہے ہیں ایک دوسرا جواب. دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے ثم ثانیاً، پھر دوسری بات یہ ہے
ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتے اس بات سے کہ ہماری زبان اور ہماری قلم سے غلطی ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو بری، نہیں سمجھتے. ہم بھی انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان بھول سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھا دی، صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں، آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں قصر ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں بھولا نہیں ہوں، میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا میں انما انا بشر، میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، جب میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دیا کرو۔ بشری تقاضے موجود ہیں، بشر ہوگا اس میں بشری تقاضے ہوں گے، اسے بھوک بھی لگے گی، اسے نیند بھی آئے گی، اسے جو ہے یہ چیزیں سارے اس کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ جو بشر نہیں ہے اس کے اندر یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ بھول رہے ہیں، نبی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، میں بھول جاتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک کیا ہوں بھائی، بشر ہوں۔ ایک صاحب دو بندے آ گئے، دونوں نے آ کر مقدمہ پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ چیز میری ہے، دوسرے نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ چیز میری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، لیکن ساتھ میں کہا ایک بات سن لو کان کھول کر، میں بھی ایک انسان ہوں، تم 2 بندے آتے ہو میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے، تم میں سے ایک بندہ حق پر ہوتا ہے، دوسرا باطل حق پر نہیں ہوتا۔ جو بعض دفعہ حق پر نہیں ہوتا وہ زبان کا بڑا تیز ہوتا ہے، وہ گفتگو میرے سامنے ایسے کرے گا، ایسے دلائل پیش کرے گا، میں اس کے دلائل اس کے گفتگو کو سن کر اس کا حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا، میرے فیصلے کرنے کی وجہ سے وہ چیز اس کی نہیں ہوگی، بلکہ میں آگ کا انگارہ اس کو دے رہا ہوں گا، اس لیے کہ میں بشر ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ سچ کون کہہ رہا جھوٹ کون کہہ رہا ہے۔ اب سلام وہاں پر کہہ رہے ہیں 2 آدمی آؤ گے، ایک بڑا تیز ہوگا زبان کا، میں اس کی زبان کو سن کر اس کی چالاکیوں کو مجھے نہیں پتہ چلے گا، میں یہی سمجھوں گا یہ سچ کہہ رہا ہے، میں اس کا حق میں فیصلہ کر دوں گا، لیکن وہ حق پر نہیں تھا۔ یاد رکھنا تم اپنی زبان کی ترازی کی وجہ سے تو لے کر چلے جاؤ گے وہ چیز، میں اگر اس طرح فیصلہ کر بھی دوں تو یہ سمجھنا کہ وہ آگ کا انگارہ میں نے اس کو دیا ہے، وہ لے کر جا رہا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غلطی سے مبرہ نہیں سمجھتے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی نسیان ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں، لیکن بات یہ ہے، یہ بات صحیح ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ تم غلطی پر ہو، البینۃ علی المدعی، بینہ کس پر ہے بھائی؟ مدعی کو پر ہے، مدعی کو پر بینہ ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے صحیح مسئلہ بیان کرے، پہلے کیا کرے بھائی؟ صحیح مسئلہ بیان کرے۔ آپ نے جب کہا میرے بارے میں، میرے اوپر دعویٰ کیا یہ بات غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کا نظریہ غلط ہے، تو پہلے اس کو کہا جائے گا آپ اپنا عقیدہ واضح کریں، آپ کا عقیدہ کیا ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے، صرف اپنا نہیں بلکہ صحیح عقیدہ، اس پر دلائل دے۔ اگر وہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو پھر وہ علم الکلام جو اس کے ماہرین ہیں، علم عقائد کی کتابوں سے اس مسئلے کو واضح کرے، نص سے ثابت کرے، قطعیات سے ثابت کرے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اگر وہ مسئلہ علم حدیث کا ہے تو پھر محدثین کی بات معتبر ہوگی، اگر وہ مسئلہ علم و نحو کا ہے تو پھر نحویوں کی بات معتبر ہوگی، اگر وہ مسئلہ علم و صرف کا ہے تو پھر کس کی؟ صرفیوں کی بات معتبر ہوگی۔ سمجھ رہے بات کو؟ جی، تو پہلے اپنے کیا کرے بھائی؟ صحیح عقیدہ دلائل کے ساتھ، جب وہ کر دے گا تو الحمدللہ ہم بھی فوراً رجوع کر لیں گے۔ ہم کیسے رجوع نہیں کریں گے؟ اس میں رجوع کرنے میں کون سی جو ہے بری بات ہے؟ اس میں کون سی ہمیں شرم آئے گی؟ ہم نے اپنے ائمہ کو دیکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے اتنے اقوال ہیں، ایک قول جدید ہوتا ہے، ایک قول قدیم ہوتا ہے، انہوں نے رجوع کیا ہے۔ بلکہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، انہوں نے کئی مسائل کے اندر رجوع کیا ہے، ہم رجوع کیسے نہیں کریں گے؟ ہم نے محدثین کو دیکھا ہے، ہم نے صحابہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے بہت سارے اقوال کے اندر رجوع کیا ہے، ہم کیسے رجوع نہیں کریں گے؟
ہمارے بزرگوں نے اتنے سارے اپنے اقوال کے اندر ایک ان کا رجوع ایک مسئلہ الگ ہوتا ہے، بعد میں وہ رجوع کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی رجوع کر لیں گے، ہمارے لیے رجوع مانے نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے بات کو؟ کھولو جلدی سے کھولو جی، بس اس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر دوسری بات بطور تمہید کہ یہ سمجھ لیں، ہم کوئی ایسی بات دین کے اندر نہیں کہتے الا مگر وعلیہ عندنا دلیل من الکتابی او السنتی او اجماع الامتی، کہ ہمارے پاس اس پر کتاب میں سے یعنی کتاب اللہ میں سے دلیل ہوتی ہے، یا حدیث ہوتی ہے، یا اجماع امت کا قول ہوتا ہے، ہم ویسی بات کہتے ہیں۔ او قول من ائمۃ المذہبی، یا ہمارے پاس ائمہ مذہب کا قول ہوتا ہے۔ ومع ذلک، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم بری ہیں خطا اور نسیان سے، قلم کی لغزش سے اور زبان کے پھسلنے سے۔ فإن ظہر لنا، اگر ظاہر ہو جائے ہمارے لیے کہ ہم غلطی پہ رہیں کسی قول میں، سواء کان من الاصول او الفروع، چاہے کہ وہ اصولیات میں سے ہو یا فروع میں سے ہو، فما یمنعنا الحیاء، تو مانے نہیں ہوگی ہمیں حیا کہ ہم رجوع کر لیں اس قول سے، ونعلن بالرجوع، ہم اعلانیتاً رجوع کریں گے۔ کیف لا، کیسے رجوع نہیں کریں گے؟ وقد رجع ائمتنا رضوان اللہ علیہم، کتنے مرتبہ ہمارے ائمہ نے رجوع کیا ہے، فی کثیر من اقوالہم، اپنے بہت سارے اقوال کے اندر، حتیٰ یہاں تک کہ امام حرم اللہ تعالی المحترم امامنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، لم یبقی مسئلۃ الا ولہ فیہا قول جدید، ان کا کوئی بھی مسئلہ ایسا باقی نہیں رہا مگر ان کے پاس ایک اور جو قول جدید بھی ہوتا ہے۔ بلکہ صحابہ کو ہم نے دیکھا رجعوا فی مسائل، انہوں نے رجوع کیا ہے مسائل کے اندر، الی اقوال بعضہم، اپنے بعض اقوال کے اندر، کما لا یخفی، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے حدیث پڑھنے والوں پر، حدیث کی اتباع کرنے والوں پر۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَلَوْ ادَّعَىٰ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، اگر کوئی آدمی دعویٰ کر دے علماء میں سے کس چیز کا، اِنَّا غَلَطْنَا فِي حُکْمٍ، ہم نے غلطی کی ہے کسی حکم کے اندر، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْاعْتِقَادِيَاتِ، اگر وہ مسئلہ ہے اعتقادیات میں سے، فَعَلَيْهِ، اب اس پر لازم ہے، دعویٰ کرنے والے پر لازم ہے، ان یثبت بنص من الائمۃ الکلام، کہ وہ ثابت کرے اس کی صراحت ائمہ کلام میں سے۔ او بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری طرف دیکھو بات کو، بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہر قول وہی معتبر ہوگا جو اس فن کا ماہر ہو، قول اسی کا معتبر ہوگا جو اس فن کا دوسرے فن کی بات کو لا کر مسئلے کو ثابت کرنا یہ درست نہیں۔ میں نے کل ایک کتاب آپ کو دکھائی تھی، مولوی احمد رضا خان نے اپنی کتابوں کے اندر ایک کام تو کیا ہے، اپنے ہر باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے طریقہ اصول اختیار نہیں کیا۔ اصولی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے تو کہاں سے ثابت کرے اس کو؟ علم و کلام سے، نص قطعی سے ثابت کرے۔ اس نے یہ نہیں کیا، عقائد اپنے نظریات اس نے ثابت کیے ہیں اقوال شاذہ سے، بزرگوں کے صوفیہ کے اقوال سے، کہ فلاں نے یہ بات لکھی ہے، فلاں نے دیکھو یہ بات لکھی ہے، فلاں نے دیکھو یہ بات لکھی ہے۔ اگر یہ کفری عقیدہ ہے تو بطل اس پر فتویٰ لگاؤ، امام سخاوی نے یہ بات لکھی ہے، فلاں امام نے یہ بات لکھی ہے، فلاں امام نے یہ بات لکھی ہے۔ اس نے گڈ مڈ کر دیا ہر بات کو۔ یہ اتنے بات آتی ہے عقیدے کی، یہ محدثین کا قول پیش کرتا ہے، بات آتی ہے عقیدے کی، یہ صوفیہ کے قول پیش کرتا ہے، بات آتی ہے عقیدے کی، یہ ائمہ مذہب میں سے جو شاذ قول ہے اس قول کو لے کر آ جاتا ہے۔ یہ چلاکی کی، تو کہا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہا، اگر کسی بارے میں اس نے ہمارے بارے میں کہا کہ یہ غلطی پہ ہیں ہم، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْاعْتِقَادِيَاتِ، اگر وہ مسئلہ ہے کس چیز کا بھی، فَعَلَيْهِ اس پر لازم ہے، أَنْ يَثْبَتَ بِنَصٍ، وہ ثابت کرے اس کو تصریح کے ساتھ ائمہ کلام کی۔ بھئی مثال کے طور پر، کیونکہ ہر فن کی اصطلاح اسی میں معتبر ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی آ کر بچوں سے پوچھ لے، حفظ والوں سے، کلمہ پڑھو بھئی بیٹا کلمہ سناؤ، تو کیا سنائے گا بھئی وہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باہر گلی میں جا کر کسی بندے کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ بھئی کلمہ سناؤ، وہ آپ کو کیا سنائے گا بھئی؟ لا الہ الا اللہ محمد۔
کیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سنائے گا وہ؟ اب اس کو کوئی کلمہ سنا وہ کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ سنائے گا کیا؟ ہر بندے کو معلوم ہے کلمہ کس کو کہتے ہیں، ناظرہ والے کو بھی معلوم ہے، باہر عوام کو بھی معلوم ہے کلمہ کس کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب چلے گئے ثالثہ کی کلاس کے اندر، کافیہ پڑھا رہے بیٹا، کافیہ پڑھاتے وقت آپ نے کہا بھئی ہاں بھئی سوال کر رہا ہوں بھئی کلمہ کس کو کہتے ہیں بتاؤ بھئی، اس نے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی معلوم، سمجھ گئے بات کو؟ آپ دوسری کلاس میں اٹھ کر چلے گئے، وہاں آپ منطق پڑھا رہے تھے، آپ نے بتا بھئی ہاں بھئی کلمہ کسے کہتے ہیں، وہ کلمے کی تعریف بتائے گا، مثال بتاؤ گے کلمے کی مثال کیا ہے، وہ کہتا ہے جیسے گدھا ہے بھئی، جیسے گدھا کلمہ، یہ گدھا کلمہ ہے۔ آپ نے منطق والوں سے پوچھا بتاؤ، اس نے کہا گدھا۔ آپ نے نحویوں سے پوچھا، اس نے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی معلوم۔ آپ نے باہر عوام سے پوچھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ کہو کہ باہر سے ایک بندہ آیا اور آپ کے ساتھ آ کر مولانا صاحب بیٹھ گیا، آپ نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو میں سبق پڑھا لوں، اور آپ نے کہا بیٹا کلمہ بتاؤ، منطق پڑھا رہے تھے، اس نے کہا گدھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بات کیا عجیب ہے، مولویوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے گا، ایک عام آدمی آ کر وہ استغفر اللہ کان پکڑ کے کہہ رہا ہے، کیوں بھائی؟ ہم کہیں گے بھائی قصور تیرا ہے، بتانے والے کا قصور کیوں؟ تو نے جو ہے غلط سمجھا، تو غلط جگہ پر پہنچ گیا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یہاں پر بات کچھ اور چل رہی ہے، تو کچھ اور سمجھ رہا ہے اس کو، تو فن وہ معتبر ہوگا، ہر فن کی بات نہیں۔ تو کہا مسئلہ اگر اعتقادیات میں سے ہے تو مسئلہ کہاں سے بھائی؟ نص سے ثابت نہیں، یہاں لکھا ہوا ہے ان یثبت بنص من ائمۃ الکلام، ائمہ کلام کی تصریح کے ساتھ، علم العقائد والے بتائیں گے اس کو، علم کلام والوں نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، صوفیہ کی بات نہیں معتبر ہوئے گی۔ فقہا نے لکھا علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہے، علم کلام والے کہتے ہیں، شرح عقائد کے اندر لکھا ہے، الفقہ الاکبر کے اندر لکھا ہے، عقائد کی کتابوں میں ہے، علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا شخص کیا ہے؟ بولو 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 بولو، کافر ہے۔ فقہا بھی لکھ رہے ہیں اور علم کلام والے بھی لکھ رہے ہیں۔ آپ کو یار یہ کیسے عجیب بات کہہ دیے، روح البیان اٹھاؤ، علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے علم غیب حضرت خضر علیہ السلام بھی جانتے تھے، کفر کا فتویٰ لگاؤ، اس کو اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ جب اس پر نہیں لگتا ہمارے اوپر کیوں لگاتے ہو؟ علم غیب کا پر گفتگو شروع ہو چکی ہے، مولانا صاحب آپ کے سامنے دلیل دے رہا ہے، یہ دیکھو روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی کہہ رہا ہے علم غیب کون بھی جانتا ہے، خضر علیہ السلام بھی جانتے ہیں، علم غیب حاصل ہے، دلیل دے رہا ہوں میں۔ آپ اس کو کان سے پکڑو، او مولوی صاحب فقہا کی بات بتا، علم کلام کی بات بتا، عقیدے کی بات چل رہی ہے، تفسیر کی بات نہیں بتا، صوفیہ کی بات نہیں ہوگی، وہ صوفی تھا، اس نے کچھ اور بات کہی ہے، وہ علم غیب اصطلاحی معنی میں نہیں لیا اس نے، وہ علم غیب اس نے لغوی معنی کے اعتبار سے کہا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ جی، تو اگر مسئلہ ہے کس میں سے؟ اعتقادیات میں سے، تو پھر دلیل بھی کہاں سے ہونی چاہیے بھائی؟ متکلمین سے پیش کرے گا، صوفیہ کے قول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مسئلہ یہ ہے، اعتقادیات کا مسئلہ ہے، مشکل کشا ہے، مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ ما فوق الاسباب، کسی کی مشکل کو حل کرنا۔ علم کلام والے کہتے ہیں، علم عقیدے والے کہتے ہیں ما فوق الاسباب، جسے کوئی نہیں کر سکتا، ما فوق الاسباب، جسے کوئی نہیں کر سکتا، ایسا کام کسی سے کروانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مشکل کشا۔ یہ لفظ اس کی، یہ صفت اس کی ہے، ما فوق الاسباب، کسی کے کام کرنے والا، جو شخص کام کرنے والا ہو، جو اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا۔ اب یہ لفظ کس کے لیے ہوگا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ صفت کس کی ہوگی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سمجھ رہے بات کو؟ علم کلام والے یہ کہتے ہیں۔ اب ایک بزرگ نے کہہ دیا فلاں شخص کے بارے میں، کس کے بارے میں کہہ دیا؟ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہے۔ علی کون ہے بھائی؟ مشکل کشا ہے۔ تو اب کیا کہو گے؟
فتویٰ لگاؤ گے اس بزرگ کے اوپر، یا اس بزرگ کی بات کو لے کر آ کر آپ جو ہے عقیدہ ثابت کرو گے؟ میں داتا دربار پر جاتا ہوں، داتا دربار والے کو کہتا ہوں یہ بھی مشکل کشا ہے، داتا تم مشکل کشا ہے، اب اس مشکل کشا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آپ کہتے ہو نہیں کر سکتا، جبکہ تمہارے بزرگ نے یہی بات لکھی ہے۔ کس نے بھائی؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو تمہارے پیر مرشد ہیں، بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی ایک کلام کے اندر، الہی میری مشکلیں دور کر دے علی مشکل کشا کے واسطے۔ صحیح ہے بھائی؟ جی جی صحیح ہے بھائی۔ تو اب وہ تو کہہ رہے ہیں علی مشکل کشا، علی کو مشکل کشا بھی مانا ہے، جبکہ تم کہتے ہو کہ ولی مشکل کشا نہیں، وہاں علی مشکل کشا ہے، یہاں ولی مشکل کشا نہیں، وہاں پر علی مشکل کشا ہے، اور جبکہ تم کہتے ہو کہ یہ علی مشکل کشا کہنا بھی درست نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ اعتراض کرنا ہی درست نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ اعتراض بھی نہیں بنتا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی دلیل بھی نہیں بنتی کہ آپ یہ کہتے ہو کہ مشکل کشا دیکھو انہوں نے کہا ہم بھی کہیں گے، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو داتا دربار پہ جا کر کہہ رہا ہے شخص، وہ عقیدتاً کہہ رہا ہے، وہ عقیدہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ بچے دیتا ہے، یہ بیماریاں دور کرتا ہے، یہ میری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، یہ میرے کاروبار میں نفع دیتا ہے، یہ نقصان سے مجھے بچاتا ہے، وہ مشکل کشا کہاں لے کے جائے گا اس کو؟ ما فوق الاسباب۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی علم العقائد والے کہہ رہے ہیں مشکل کشا اللہ کی صفت ہے، کسی اور کے لیے اس کو استعمال نہ کرو۔ اگر کسی نے اگر وہ استعمال کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں وہ صوفیاء ہے، وہ تصوف والوں نے استعمال کی، تصوف والوں کا کلام علم الکلام کے اندر معتبر نہیں۔ حاجی صاحب نے جو کہا مشکل کشا، وہ کیا ہے بھائی؟ آپ کہتے ہو نہیں، وہ جو ہے انہوں نے وہ والا معنی مراد نہیں لیا۔ کیسے نہیں لیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا انہوں نے وہ والا معنی نہیں مراد لیا؟ جی جواب بتاؤ تو۔ آپ اس کے دل میں بیٹھے ہوئے تھے؟ نہ 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 نہ، آپ ان کے کلام کے اندر غور کرو۔ کلام کیا ہے؟ کلام یہ ہے الہی میری مشکلیں دور کر دے۔ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ الہی میری مشکلیں دور کر دے، کس سے؟ اللہ سے۔ علی مشکل کشا کے واسطے، وہ وسیلہ دے رہے ہیں۔ مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت علی کو مشکل کشا کیوں کہہ دیا؟ اصل میں بات یہ ہے، علم تصوف والے جو حضرات ہیں، صوفیہ جو بزرگ حضرات ہیں، وہ لوگ بعض دفعہ یہ اس کو ما تحت الاسباب رکھ کر یہ مشکل کشا لے رہے ہیں، یعنی ایسا مسئلہ جہاں تک دوسروں کی نظر نہیں پہنچ رہی تھی۔ ایک مسئلہ آ گیا آپ کے سامنے، نعیم بتاؤ کیا مسئلے کا حل ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ امین بتاؤ مسئلے کا حل بتاؤ، کہا نہیں معلوم۔ اکبر تم بتاؤ مسئلے کا حل، نہیں معلوم۔ اکبر تم بتاؤ یہ مسئلے کا حل، کہا نہیں معلوم۔ سب نے کہہ دیا معلوم نہیں۔ ایک بندے نے دماغ کو چلایا اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ کیا بات ہے یار، مشکل جہاں سب پھنس چکے تھے وہاں ایک نقطے کی بات نکال کر لے کر آ گیا، مسئلے کو حل کر دیا۔ مشکل میں بندہ پھنسا ہوا تھا، اس مشکل کو اس نے کھول دیا ہے۔ اس مشکل کو کھولنے کو کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، نبی کے فرمان سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کو بعض صفات کے اندر اعلیٰ رکھا تھا، ان کو امتیازات دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میرے امت میں سب سے رحم دل کون ہے؟ ابو بکر۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے حکم معاملے کے اندر عمر کیا ہے؟ واقضاہم علی، علی کیا ہے؟ فیصلے کرنے۔ کئی وجہ ہے، کئی مسئلوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، مسئلہ آ جاتا ہے، مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مسئلے کو حل کر کے بتا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو داد دیتے ہوئے کہتے ہیں اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر اپنے تمام فیصلے علی سے کرواتے تھے، علی تو فیصلہ کر، تیرے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ علی کو کہا مشکل کشا کہ یہ مسئلوں کے اندر جہاں پھنس جاتے ہیں وہاں مسئلہ نکال کر دکھا دیتے ہیں، ما تحت الاسباب رہتے ہوئے مسائل میں سے ایک ایسا مسئلہ بتانا جہاں دوسروں کے لوگوں کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ سمجھ گئے بات کو؟ جی بات سمجھ میں آ گئی؟
میں نے کہا بات علم و تصوف والوں کی ہے، بات صوفیاء کی ہے، ان کی بات کو لے کر کوئی عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے. آپ کہو کہ دیکھو اس نے کہا تو لہٰذا ہم بھی کہیں گے، ہم کہیں گے نہیں، اس کا کہنے کا مقصد الگ، تم کہہ رہے ہو تمہارا مقصد الگ ہو جائے گا. عوام کو اجازت دیں گے تو وہ کچھ اور اس کو لے کر چلے جائیں گے، ان کا عقیدہ خراب ہو جائیں گے، اس لیے ان کو اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی اچھا بھائی، ایک فن کی اصطلاح دوسرے فن کے خلاف پیش نہیں کی جا سکتی. ایک فن کی اصطلاح دوسرے فن کے خلاف، کہ علم منطق والوں کی بات علم نحو کو پر ان کے خلاف نہیں. ٹھیک ہے. اگر مسئلہ ہے کہاں کا، حضرت کہہ رہے ہیں کہ اعتقادیات میں سے، پھر اس کو پر لازم ہے کہ وہ ثابت کرے بنص من ائمۃ الکلام، ائمہ کلام کے صراحت کے ساتھ. ائمہ کلام نے کیا کہا ہے؟ صوفیہ کے قول نہیں پیش کرنا، پہلے بتا رہے ہیں. حضرت نے کتنی زبردست بات یہاں روک دیا. جامع معنی جس کو کہتے ہیں نا بات کرنا، یہ حضرت کی جامع معنی باتیں ہو رہی ہیں اگر اس کو گہرائی کے ساتھ وہ کرے دے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، فعلیہ اس پر لازم ہے کہ ثابت کرے ائمہ کلام کے نص کے ساتھ. وَإِنْ كَانَ مِنَ الْفَرْعِيَّاتِ اگر مسئلہ ہے فرعیات میں سے، فَيَلْزِمُ لازم ہے أَنْ يُبْنَى بُنْيَانَهُ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ کہ وہ لازم اس کے کہ وہ بنیاد رکھے اپنے قول کو پر راجح قول کی. ائمہ مذاہب میں سے اگر ہے وہ مسئلہ فروعیات میں سے، تو پھر فروعیات کے اندر بھی جو ہے ہر بندے کی بات معتبر نہیں ہوتی. وہاں پر بھی آپ کو جو ہے بتایا گیا ہے طریقہ کار ہوتا ہے، کس کے قول کو پر ترجیح ہوگی، کس کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. وہاں پر بھی مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر بات آ گئی ہے میزان بینک کے اندر مجھے اکاؤنٹ کھلوانا ہے یا نہیں. مولانا صاحب بتاؤ یہ جائز ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے بات کو؟ اب ایک مسئلہ دیکھا ادھر کنہوں نے پیش کیا بھائی؟ بنرٹون والوں نے. ایک طرف دیکھا دارالعلوم کراچی والے ہیں، جامعۃ الرشید ہے، بڑے بڑے اور ادارے بھی ساتھ ہیں. ہم نے دونوں کو دیکھا، یہ کہتے ہیں جائز نہیں، یہ کہتے ہیں جائز ہے، وہ کہتے ہیں یہ سود ہے، یہ کہتے ہیں یہ سود نہیں ہو رہا، یہ مضاربت ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ آپ لوگوں کا کوئی پینل، کوئی تشکیل، کوئی علماء کی جماعت گئی ہو، وہاں جا کر دیکھا، ان کے معاملات کا نہیں دیکھا. ان کو کہا آپ لوگ کبھی گئے ہو وہاں جا کر دیکھا ان کو معاملات، ان کو سمجھایا ان کی تفصیلات کا؟ جی ہم نے پڑھی ہیں، ہم نے ان کو سمجھایا ہے معاملات آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. ان کی بات معتبر ہے. یہ گئے ہیں، یہ نہیں گئے. انہوں نے اصولی موقف اختیار کیا ہے. انہوں نے کیا کیا ابھی؟ طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ طریقہ یوں ہونا چاہیے. چلو آپ مقدمہ شامی پڑھ چکے ہو، اس کے اندر آپ نے پڑھا ایک مسئلہ ہے طہارت کا، ایک مسئلہ ہے نماز کا، عبادات کا. مسئلے تین قسم کے آ گئے، تین قسم کے اقوال آ چکے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام مالک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اب بتاؤ کس کے قول پر فتویٰ دو گے؟ بولو 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 بولو، کس کی جواب؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا چلو بھائی، یہاں تینوں ائمہ احناف ہیں، لیکن امام صاحب کے قول پر ترجیح کیونکہ سب کے استاد ہیں، بڑے ہیں. اچھا اس وجہ سے دے رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں ہم بتائیں گے آگے. اچھا چلو مسئلہ آ جاتا ہے مضاربت کا. بے فاسد ہے، بے باطل ہے، بیوعات کا مسئلہ آ جاتا ہے. ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دوسری طرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تیسری طرف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اب بتاؤ مسئلہ کس کے قول کے مطابق ہوگا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. بولو 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 شاہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہوگا. مسئلہ آ جاتا ہے چوری کرنے کا، مسئلہ آ جاتا ہے حدود کو نافذ کرنے کا، مسئلہ آ جاتا ہے قضا کا. اب فیصلہ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہوگا، امام محمد کے قول پر ہوگا، امام ابو یوسف کے قول پر ہوگا. بتاؤ کس میں سے کس کے قول؟ امام یوسف کے. یار یہ آپ نے تین الگ الگ درجے رکھے. آپ نے کہا طہارت کا مسئلہ ہے، یا جو ہے نجاست کا مسئلہ ہے، یا جو ہے عبادات کا مسئلہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے. ان مسائل کے اندر آپ نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح ہوگی. کیوں بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کے استاد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ طہارت کے اندر سب سے بڑے ہوئے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور سمجھ رہے بات کو؟ جی حضرت کا تقویٰ کا عالم کیا ہے، احتیاط کتنی رکھی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیں گے.
اچھا یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آ جاتی ہے بات بیعات کی، آپ کہتے ہو امام ابو حنیفہ کی بات معتبر نہیں، وہاں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ وہاں امام ابو حنیفہ کا تقویٰ کہاں گیا؟ وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں کہاں گئی؟ وہاں تو آپ نے ترجیح دے دی، یہاں کیوں نہیں دیتے؟ ہم یہ کہتے ہیں بات یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر وہ درس و تدریس دیا کرتے تھے، اگرچہ ان کا کاروبار بھی تھا لیکن وہ کاروبار پر بہت کم جایا کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے، ان کو کہتا آپ کاروبار کرو، درس تدریس ہو رہا ہے، فقہ بیان ہو رہی ہے، مسائل کا اجتہاد ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے درس تدریس کو بھی قائم رکھا، ساتھ میں باہر مارکیٹ میں بھی بیٹھتے تھے، تجار کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا، ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ لین دین کیسے کرتے ہیں، ان کو دیکھا، ان کو پرکھا، ان کو سمجھا کہ بھئی یہ کتابوں کی باتیں الگ ہیں، باہر جاؤ مارکیٹ میں باتیں الگ ہیں، کتابوں میں تو آپ کو کچھ ملے گا، باہر مارکیٹ میں آپ کو کچھ ملے گا۔ وہ دیکھتے تھے، وہاں ملتے تھے، ان تجار سے پتہ ان کی اصطلاحات کو انہوں نے دیکھا، یہ ان کی اصطلاحات کیا ہیں۔ جب ہوا کہا فتویٰ اب ان کے مطابق، کیونکہ اس میں ان کو مہارت حاصل ہے، مسئلہ آ چکا تھا حدود کا، مسئلہ آ چکا تھا قضا کا، مسئلہ آ چکا تھا عدالت کا، اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی قول کو ترجیح دی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اتنے عرصے تک وہ کس پر رہے بھائی؟ قضا کے عہدے پر رہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہے یہ کتابوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ تجربے سے مسئلہ حل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہ سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے ساتھ جو گواہ ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، فیصلہ کیسا کرنا چاہیے، فیصلہ کیسا کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، دو عورتیں آ گئیں، عورتوں نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ ایک بچہ ہے، ایک عورت کہتی یہ بچہ میرا، دوسرا کہتی یہ بچہ میرا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، یہ بچہ اس کو دے دیا، بڑی خاتون کو دے دیا، کہا یہ بڑی کا بچہ ہے، چھوٹی کو کہا تیرا نہیں ہے۔ حقیقت میں بچہ چھوٹی کا تھا، حقیقت میں بچہ کس کا تھا؟ چھوٹی کا تھا۔ وہاں سے دونوں خاتون جانے لگی، روتی بھی جا رہی ہے خاتون۔ پوچھا سلیمان علیہ السلام نے کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آئے تھے بچے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے، داؤد نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے، بس جو ہے اس وجہ سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ادھر آؤ میں فیصلہ کرتا ہوں، کہ چھری لے کر آؤ، دونوں کو آدھا آدھا کر کے دے دیتا ہوں۔ تو جو بات تھی نا حقیقت میں، وہ کہنے لگی خدا کا واسطہ بالکل کچھ بھی نہیں کرنا، بس اسی کو دے دو، میں نہیں لینا چاہتی اس کو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بھائی بی بی تیرا کیا فیصلہ ہے؟ کہا آپ جیسے فیصلہ کریں میں تو خوش ہوں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا کہ یہ بچہ اس کو دو، اس کو تو پرواہ نہیں ہے، اس ماں ہے، ماں کو تو پرواہ ہوگی اپنے بچے کی۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ مسئلے کتابوں سے حل نہیں ہوتے، یہ مسئلے کہاں سے حل ہوتے ہیں بھائی؟ تجربے سے حاصل۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں تجربہ حاصل ہے، تو حضرت یہی کہہ رہے ہیں اگر مسئلہ ہے کس میں سے بھائی، اگر جو ہے مسئلہ ہے فروعیات میں سے، فیلزم و لازم ہے کہ بنیاد رکھے اس کو پر اپنے اس قول کو پر راجح قول کی ائمہ مذاہب میں سے، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ جب وہ اس طرح کر لے گا، فَلَا يَكُونُ مِنَّا إِن شاء اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الْحُسْنَى پس نہیں ہوگی ہماری طرف سے سوائے خیر کے، حسن قبولیت یہی ہوگی، پھر ہم صرف جو ہے خیر ہماری طرف سے ہوگی۔ القبول بالقلب واللسان، اور پھر جو ہے ہم اس کو جو ہے قبول کر لیں گے دل سے بھی اور زبان سے بھی، دل و جان سے ہم اس کو قبول کریں گے۔ وزیادت الشکر بالجنان وارکان، اور پھر ہم جو ہے اس کا شکریہ ادا کریں گے ارکان کے ذریعے سے، یعنی تعظیم کے ساتھ بھی اس کا ادب احترام بھی کریں گے۔ پھر اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ بھائی حضرت آپ کا بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ہماری غلطی پر متنبہ کیا، نہ تو ہم ہلاک ہو جاتے اگر آپ نہ ہوتے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو بہرحال یہ دوسری بات یہاں پر بتا دی، اگر مسئلہ ہے کس کا بھائی اعتقادیات میں سے، تو پھر اس میں علم کلام والوں کی بات معتبر ہوگی۔ اگر مسئلہ ہے فروعیات میں سے، پھر ائمہ مذاہب میں سے جو قول راجح ہو اس کو پیش کریں۔ ایسا نہیں ہے ہم مسئلہ تھا کس کا بھائی عبادات کا، ہم نے مسئلہ بیان کیا ہوا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قول کے مطابق، اب یہ ہمارا مخالف کھڑا ہو گیا کہتا ہے امام محمد نے یہ بات لکھی ہے، امام محمد نے یہ بات لکھی ہے، تمہارا مسئلہ خراب ہے، تمہارا مسئلہ غلط ہے۔ ہم کہیں گے بھائی خدا کے لیے
جو راجے قول ہے وہ پیش کر. اب جب تو راجے کو ڈھونڈے گا تیرے کو پتہ چلے گا ہمارا بھی وہی ہے گا جو اب تو جس پر قائل ہو رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں تو غلطی پر ہے. تو یہ دوسری بات ہو گئی حضرت کی کہ ہر فن کی اصطلاحات اسی فن میں معتبر ہوتی ہیں. ایک فن کی اصطلاحات کو لے کر دوسرے فن کے اوپر اعتراض کرنا درست نہیں ہوتا. صحیح ہے. بس میرے خیال میں آج یہی کافی ہے. وَثَالِثًا تیسری تمہید انشاءاللہ